وضو کے فضائل اور وضو کی برکات۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے بہت سے انعامات فرمائے۔ انہی انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام وضو ہے۔ واو پر پیش وضو، واو پر زبر وضو، یہ لفظ درست نہیں ہے، وضو لفظ درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضو کا پورا طریقہ بیان فرمایا۔ پورے قرآن مجید میں نماز کا کئی سو مرتبہ ذکر تو ہے، لیکن نماز کا طریقہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ نماز کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے فرامین کے ذریعے سکھایا اور سمجھایا، لیکن وضو اتنی اہم چیز ہے کہ وضو درست ہوگا تو نماز ہوگی، وضو درست ہوگا تو انسان کا ظاہر اور باطن پاک اور صاف ہوگا، وضو درست ہوگا تو انسان ظاہری اور باطنی جراثیم سے ہر طرح سے محفوظ ہو سکے گا۔ اگر وضو درست ہوگا تو انسان کی عبادات میں اخلاص آئے گا، روحانیت ملے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو چونکہ نماز کی بنیاد اور آغاز تھا، اس کا ذکر بڑے مفصل طریقے سے بیان فرمایا، وضو کا پورا طریقہ بیان فرمایا۔ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور تم دھو لیا کرو اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور تم اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور تم اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور تم اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کا مکمل بیان فرمایا کہ وضو کی کیسی شان اور شوکت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کیسی بابرکت چیز عطا فرمائی ہمیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا جس نے وضو کیا اور پھر اچھی طرح وضو کیا، خرجت خطایاہ من جسدہ، اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفار، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وضو کے ذریعے وہ گناہ بھی نکال دیتے ہیں۔ انسان ظاہری اعتبار سے بھی پاک ہو گیا، باطنی اعتبار سے بھی پاک ہو گیا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت، بڑی خوبصورت روایت اس بات کو سمجھنے کے لیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء، کہ بندہ مومن، بندہ مسلمان جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے اللہ تبارک و تعالی وہ تمام گناہ جو اس کی آنکھوں سے ہوئے، اس کی آنکھوں نے گناہوں کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ پانی ڈالنے کی برکت سے چہرے سے جو گناہ ہوتے ہیں، زبان سے جو گناہ ہوا اور آنکھوں سے جو گناہ ہوا، اگر ناک سے کسی غیر محرم کو لگی ہوئی خوشبو سونگھی یا کوئی حرام چیز سونگھی، ارادتاً سونگھی، اب چہرہ دھویا تو چہرہ دھونے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وہ تمام گناہ جو آنکھوں سے، زبان سے اور ناک سے ہوئے معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِن يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ،
او مع آخری قطر الماء، فرمایا جس وقت وہ دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں ہاتھوں سے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وضو کے پانی کے برکت کے ساتھ جیسے ہی وہ وضو کر کے فارغ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گرنے والے قطروں کے ساتھ گرنے والے پانی کے ساتھ اس کے تمام گناہ جو ہاتھوں سے ہوئے معاف فرما دیتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، فرمایا جس وقت وہ اپنے دونوں پاؤں کو دھوتا ہے، جس وقت وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے پانی ڈالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاؤں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک وضو کا آغاز کیا ہے انسان نے، ابھی وضو کا آغاز کیا ہے، وضو کے شروع میں ایمان کامل کے ساتھ عقائد کی درستگی کے ساتھ سچی توبہ کے ساتھ اس نے وضو شروع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ظاہر کو اس کے باطن کو بالکل پاک اور صاف کر دیا۔ ایک اور بہت خوبصورت فضیلت سنیے، صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی قیامت کے دن بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے ان کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں روشن اور منور ہوں گے، بس تم میں سے جو کوئی اپنی وہ روشنی اور نورانیت بڑھا سکے اور مکمل کر سکے تو اسے ایسا ضرور کرنا چاہیے کہ وہ وضو کرے، پوری پابندی کے ساتھ پوری رعایت کے ساتھ وہ وضو کرے۔ اور دیگر روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت والے دن اپنی امت کو پہچانیں گے۔ پوچھا گیا کیسے پہچانیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت کو اعضائے وضو کے ذریعے پہچانوں گا، ان کے اعضائے وضو ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ تو سبحان اللہ، صرف ایک وضو اگر مسلمان صحیح طرح بیت الخلاء جانے کے آداب دعا پڑھی، نکلنے کے آداب دعا پڑھی، اچھی طرح طہارت حاصل کی، پھر آتا ہے وضو کی طرف اور وضو کے پورے آداب سیکھتا ہے۔ وضو کے شروع کی دعا ہے، وضو کے درمیان کی دعا ہے، وضو کے آخر کی دعا ہے۔ اب جیسے ہی یہ وضو کر کے فارغ ہوا اللہ نے اس کے ظاہر اور باطن کو ہر طرح سے پاک کر دیا۔ اللہ نے اس کے ظاہر اور باطن کو ہر طرح سے پاک کر دیا۔ کیسے پاک کر دیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اور بڑی خوبصورت روایت، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت، کہ جب بندہ مومن اچھی طرح وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، یہ دعائیہ کلمات پڑھتا ہے، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتا ہے۔ یا ترمذی کی روایت کے مطابق اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، جس دروازے سے اس کا دل چاہے گا اس سے داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیسا قیمتی وضو ہے، کیسا پیارا وضو ہے، کیسا خوبصورت انعام ہے۔ اے کاش آج میں اپنا وضو درست کر لوں، آج میں اپنے بیٹے کا وضو درست کروا دوں، آج میں اپنی والدہ کا، اپنی بہن کا اور اپنی زوجہ کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے دوست احباب کا وضو درست کروا دوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے راضی ہو جائیں گے، اللہ کتنے نوازیں گے۔ اور وضو کرنے والا وضو کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو، سورج طلوع نہ ہو رہا ہو، زوال کا وقت نہ ہو، سورج غروب نہ ہو رہا ہو، فجر کی اذان نہ ہو چکی ہو، عصر کی نماز نہ پڑھ چکا ہو، عصر کے بعد کا وقت نہ ہو، تو 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو کے ادا کر لے، اللہ اس کے لیے جنت کو لازم کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی معراج پر ہیں
جنت میں قدموں کی آواز سنی، پوچھا بلال یہ آواز کس کی ہے؟ جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ آواز کس کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام بلال کی ہے، بلال مدینہ میں چل رہا ہے، جوتوں کی آہٹ اللہ جنت میں سنا رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، پوچھا بلال کیا کرتے ہو؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کوئی بڑا عمل نہیں کرتا، بس جب بھی وضو میرا ختم ہوتا ہے فوراً وضو کرتا ہوں، اور وضو کرتے ہی 2 رکعت نفل نماز تحیۃ الوضو ادا کرتا ہوں۔ جو جنت کا وارث بننا چاہے وہ اپنے وضو کو کامل کر لے، وہ کئی مرتبہ جنت کا وارث بن چکا، صرف ایک وضو پر وہ کئی مرتبہ جنت کا وارث بن چکا۔ تمام فضائل عرض کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، اور تمام فضائل عرض کرنا مقصود بھی نہیں ہے۔ مقصود ہے کہ میں اور آپ اپنے وضو کو درست کرنے والے بن جائیں۔ اے کاش کہ میں اور آپ آج اپنے وضو کو درست کر کے تعلیم یافتہ ہونے کا ثبوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو درد دل کے ساتھ اپنا وضو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔